کہ قرآن مجید نے النتیحہ اور المتردیہ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی چوٹ کے زور سے جو جانور مرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسے آپ نے پتھر مارا کسی جانور کو، چاہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے مارا ہو، چاہے اتنا زور سے مارا ہو کہ خون نکل دے اس کا، پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہے۔ دھاری والی چیز ہونی چاہیے، دھار والی۔ جیسے تیر سے آپ نے جانور کا شکار کیا، بسم اللہ اللہ پڑھ کے تیر لگا، اور آپ جب پہنچے فوراً جانور کی طرف تو وہ مر چکا تھا تو وہ حلال ہے، لیکن اگر پہنچے اور زندہ تھا تو ذبح کرنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن تیر یا دھار والی چیز کے علاوہ کسی چیز سے آپ نے شکار کیا، جیسے بندوق سے، کیونکہ اس بندوق کی جو گولی ہے اس میں دھار نہیں ہوتی، اور ایسے دھار نہیں ہوتی اس میں، جیسے تلوار میں اور تیر میں دھار ہوتی ہے نا، نوک ہوتی ہے، اس طرح بندوق کی گولی میں اس طرح تیز نوک نہیں ہوتی تیر کی طرح کی۔ تو اس لیے بندوق سے جب آپ نے شکار کیا، اگر جانور مر گیا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، جانور کو لگی، وہ گر کے تڑپ رہا ہے اور آپ نے اس دوران اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کا کھانا حلال ہے جب تک زندگی ہے، اور ذبح کر دیا آپ نے اس کو۔ لیکن اگر گولی ایسی ہے جس میں دھار ہے یا تیز نوک ہے، تو پھر اگر بسم اللہ اللہ پڑھ کے آپ نے جانور پہ لگائی اور وہ جانور گرا اور آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ کے ذبح کرنے سے پہلے مر بھی گیا تو بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں، آپ گئے نہیں، اس کو ذبح ہی نہیں کیا، آپ نے جان کر مرنے دیا تو حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے گولی کا جو شکار ہوتا ہے نا، عام طور پہ جو گولیاں آتی ہیں ان میں دھار نہیں ہوتی، اس لیے گولی کا شکار میں خوب سمجھ لیں، راجح قول، مضبوط قول یہی ہے اس میں کہ جب تک چھری سے جانور کو ذبح نہیں کر لیں گے جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو شکار کے لیے پرندے کو گرا سکتے ہیں، گرانے کا کام آئے گا، لیکن اس کو فوراً جا کے ذبح کریں چھری سے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔